السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثناء کبریائی بڑائی تعریف توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے میں اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ حضرات گرامی، درس کا عنوان ہے مرتدین سے متعلق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف۔ گزشتہ درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات رکھی گئی کہ مرتد کون ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں اور ان کا انجام کیا ہے۔ اسلام ترک کر کے کسی اور دین کو اختیار کر لینا، ایسے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے۔ یا اسلام مکمل طور پر ترک تو نہیں کرتا، البتہ اسلام کے بعض ارکان کا انکار کر دیتا ہے کہ نماز کو میں نہیں مانتا یا زکوٰۃ کو نہیں مانتا وغیرہ، یا اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے، قرآن کو برا بھلا کہے، قرآن کی بے حرمتی کرے۔ یہ سب شکلیں ہیں ارتداد کی۔ ان کاموں کو انجام دینے والوں کو مرتد کہا جاتا ہے، اور ان کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتلایا جائے، ان کی جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو توبہ کی تلقین کی جائے۔ ان تمام کوششوں کے باوجود اگر اسلام قبول نہ کریں، دین پر واپس نہ آئیں، تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ اسلامی حکومت، حاکم وقت، اسلامی عدالت ان کے متعلق فیصلہ کرے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ ہے مرتد سے متعلق حکم اور مرتد کی مختلف قسمیں۔
اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص بھی دین سے پھر جائے گا، اپنے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اختیار کر لے گا، تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں. سب کے سب اسلام چھوڑ دیں تو اللہ کا کوئی خسارہ نہیں ہے، اس کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین، وہ قوم ایسی قوم ہوگی جو مومنین کے لیے بہت نرم دل، وعزۃ علی الکافرین، اور اللہ کے جو باغی ہیں، جو دشمن ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہت سخت. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں گے. لا یخافون لومۃ لائم، اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. کون کیا کہہ رہا ہے اس کا وہ خیال نہ کریں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، یہ فضل، یہ توفیق اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ کے پاس بڑی کشادگی ہے، کشادگی والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کو کون سا فضل دیا جائے. یہ آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے کہ اگر ہم میں سے تمام لوگ مرتد ہو جائیں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں. اللہ دوسری قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. وہ مومنین کے لیے نرم ہوں گے اور کفار کے لیے سخت ہوں گے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور یہ سب اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ بڑی کشادگی والا ہے اور جانکار. اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حقیقت میں یہ آیت کریمہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی. یہ آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن اس میں ایک اشارہ تھا کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ لوگ مرتد ہوں گے، اور جب مرتد ہوں گے تو اس کی وجہ سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں. البتہ انہی میں سے قوم ابھرے گی جو اللہ سے محبت کرنے والی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، اور ایسے لوگوں کے خلاف وہ جہاد کریں گے. اس آیت کریمہ کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اور صحابہ کرام سے روایتیں نقل کی ہیں کہ یہ آیت کریمہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دور کے جو صحابہ کرام تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے موقع پر قائم تھے، جو اس مشن میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، وہ مراد. آئیے دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب یہ ارتداد کی لہر چلی، لوگ مرتد ہونے لگے، اس کے اسباب کیا تھے، کیوں لوگ مرتد ہو رہے تھے. دوسری بات، اس دور میں ارتداد کی شکل کیا تھی، کس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ ارتداد ہے، یہ شخص مرتد ہو رہا ہے. اسباب میں سب سے بڑی سبب جو سامنے آتی ہے وہ کئی ہیں. ایک ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں تھا. جیسے لگتا ہے کہ ایمان لانے کی ایک لہر چلی تھی، وہ بھی ایمان لے آئے. پوری قوم مسلمان ہو رہی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئے.
لیکن جتنا سوچ سمجھ کر کے ان کو ایمان لانا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں بھی اسلام چھوڑا، ایسا لگا کہ اب کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ایک نقشہ ایسا کھینچا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ اڑا دی گئی تھی، کیا کہ نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور یقیناً وہ اس طرح اٹیک ہوا تھا، آپ کو دھکا دے دیا، آپ گر گئے تھے اور اس میں آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے، تمام چیزیں ہوئی تھی۔ تو بہت سارے صحابہ کرام ہتھیار پھینک کر کے ایک دم بیٹھ گئے تھے، یعنی اب یہ سمجھ لیے تھے کہ اب لڑ کے کرنا کیا ہے، ہمارے نبی چلے گئے جن کی قیادت میں ہم لڑ رہے تھے وہ تو چلے گئے، اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر ان کو موت آ جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم پیچھے لوٹ جاؤ گے، پرانے دین پہ چلے جاؤ گے؟ یاد رکھنا اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ تو نبی کی وفات کے غم میں بھی بہت سارے لوگوں نے سوچا اب کیا رہ گیا، اب کچھ رہ ہی نہیں گیا، ازم سے چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ارتداد کے شکار ہوئے۔ ایک سبب یہ تھا کہ ہم کو حکومت ملنی چاہیے، ہم کو دولت ملنی چاہیے، جو جس علاقے میں ہے اس علاقے میں حکومت قائم کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے اعتبار سے چلائیں گے، اس کے لیے چاہے جو کرنا پڑے۔ تو اس میں بھی سوچے کہ اگر اسلام کے پابند ہیں تو مدینہ میں جو خلیفہ ہوگا اس کے پابند رہنا پڑے گا، لہذا اس پابندی سے آزادی کے لیے اسلام ہی سے آزادی حاصل کر لیا انہوں نے، نعوذ باللہ، اور اس طریقے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو مال کی محبت، ان کو مال چاہیے تھا، اس کے لیے انہوں نے اقتدار کا راستہ اختیار کیا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو زمانے جاہلیت کی عادتیں ان کو لگی ہوئی تھی، اسلام لانے کے بعد وہ عادتیں ان کو چھوڑنی پڑ رہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ان کو لگا کہ چلو واپس چلتے ہیں، پھر وہی پرانی چیزیں، پرانی عادتیں، شراب نوشی وغیرہ۔ یہ مختلف اسباب کے اس دور میں جن لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا یا اسلام کا کچھ حصہ ماننے سے انکار کر دیا، اور ان تمام چیزوں میں غور کرتے ہیں، میں نے 4-5 چیزیں ذکر کی ہیں، ان میں سے 2 چیز بہت واضح طور پر۔ ایک، ایمان کی کمزوری، دین کو صحیح سمجھا نہیں تھا انہوں نے اس بنیاد پر، ورنہ دین کو سمجھ جانے والے کوئی بھی مسئلہ آ جائے چھوڑ نہیں سکتے تھے، کوئی بھی بات ہو جائے کبھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ایک غریب سے غریب مسلمان جب دین سمجھ جاتا ہے اس کو کتنا بھی آپ لالچ دے دیجیے وہ دین نہیں چھوڑتا ہے۔ مکہ کا واقعہ یاد رکھیے، کتنے صحابہ کرام تھے، کتنی ان کو لالچیں دی گئی تھی، کتنا ان کا عہدہ منصب کی لالچ دی گئی تھی، لیکن نہ، دین ہے یہی ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس کے لیے ہم سے کتنی بھی قربانیاں لے لی جائیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو بنیادی سبب دین کو انہوں نے نہیں سمجھا تھا، جلد بازی میں اسلام قبول کر لیا تھا، ایمان لانے کی ایک لہر چلی تھی، اسی لہر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ان کو لگا کہ یہ سب کیا، چلو واپس چلتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر بڑا یہ فتنہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اہل علم بڑے فکر مند ہیں، قوم کے سرکردہ لوگ فکر مند ہیں
قوم کے نوجوان باغیرت نوجوان فکر مند ہیں کہ لوگ اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں نے کیا ذکر کیا ہے، لڑکیاں اسلام چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ واٹس ایپ پر جتنا میسج آتا ہے کہ یہ لڑکی فلاں لڑکے سے شادی کر رہی، یہ لڑکی مسلم ہے اور غیر مسلم لڑکے سے شادی کر رہی، وہی سب آتا ہے سامنے۔ یہ سچ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلم نوجوان کو غیرت جاگ اٹھتی ہے، خون تڑپ اور اس کا گرم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ زیادہ چیختا ہے۔ اگر دوسری لسٹ بھی جاری کر دی جائے کہ لڑکی غیر مسلم ہے، لڑکا مسلم ہے، اور وہ اپنے دین پر باقی ہے، وہ اپنے دین پر باقی ہے، وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑی تعداد ہوگی، لیکن ہماری نگاہ ادھر نہیں جاتی۔ ان تمام لوگوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ صرف یہ ہے، انہوں نے دین کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے، ان کو دین صحیح سمجھایا نہیں گیا ہے، دین معلوم نہیں ہے، ان کے گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہے، والدین نے اس کی جانب توجہ نہیں دی ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے تو فکر تھی لیکن دین کی بنیادی تعلیم کے لیے فکر نہیں تھی، اس وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ورنہ مسلمان عورت ہو یا مرد اگر دین کو سمجھ جائے تو کسی بھی صورت میں اسلام کو نہیں کر سکتا۔ اور یہی معاملہ وہاں بھی تھا، وہی لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے جو دین اسلام کو صحیح سے سمجھے نہیں تھے، جلد بازی میں اسلام قبول کر لیے۔ میں تھوڑا اور بیت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ ہرقل کے دربار میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تھا تو اس نے پتہ کرایا کہ دیکھو شام میں کوئی مکہ کا قافلہ آیا ہے کیا؟ تو اس وقت ابو سفیان اللہ تعالی عنہ کفر پر تھے اور مکہ کا قافلہ وہاں گیا ہوا تھا۔ ان کو بلایا گیا، سامنے حاضر کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں چند سوالات کروں گا، اس کا صحیح سے جواب دینا۔ کئی سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو اسلام قبول کر لیتا ہے کیا دوبارہ وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے؟ کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا یہی تو حق کی سچائی، حق کی علامت ہے کہ جو اس کو ایک بات قبول کر لے تو اس کو چھوڑتا نہیں۔ پھر اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیوں چھوڑ رہے تھے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے حق کو سمجھا نہیں تھا۔ ایک لہر چلی تھی اور اسی لہر کو اسلام قبول کر لیے تھے، اس بنیاد پر مسائل پیدا ہوئے تھے۔ اب ایسی جب شکلیں بنی تو کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام میں ہی مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا تھا نبی ہونے کا۔ ایسے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جن کا کہنا تھا کہ ہم دیکھیے ٹھیک ہے ہم اسلام کلمہ پڑھتے رہیں گے لیکن نماز روزہ نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم نماز بھی پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کو انہوں نے سمجھا تھا کہ جرمانہ ہے یا ٹیکس ہے، نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس طرح کی مختلف شکلیں وہاں پر تھیں ارتداد کی، جن کو مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے ارتداد مانا، ان کو مرتد مانا۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اور ایک دو کا معاملہ نہیں تھا، 8-10 قبیلے ایسے تھے جن کے یہاں یہ چیزیں پائی جا رہی تھیں، اور بیک وقت اتنے سارے لوگوں کا اسلام ترک کر دینا یا اسلام کی بعض چیزوں کا ترک کر دینا، بعض کو ماننا، یہ بہت خطرے کی گھنٹی تھی۔ صحابہ اکرام پریشان تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ سب باتیں پہنچنے لگی، ابھی انتقال ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی وہ خلیفہ بنے اور ابھی یہ تمام فکریں سامنے آنے لگی۔ صحابہ اکرام کو جمع کیا، انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسے حالات میں کیا کیا جائے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو بڑھاوا دیا گیا
تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین سماج اور حکومت، مضبوط حکومت دے کے گئے ہیں، مضبوط سماج، مسلم سماج دے کے گئے ہیں، یہ بکھر جائے گا، سب منمانی کرنے لگ جائیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نرمی کا مظاہرہ کیجیے، تھوڑا وقت دیجیے، ان کی تعلیم قلب کی جائے، ان کو قریب آنے کا موقع دیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جو بصیرت دی تھی، جو قیادت کی صلاحیت دی تھی، وہ اس موقع پر ظاہر ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی ہو ہی نہیں سکتی، ان کے خلاف میں جہاد کروں گا، میں ان سے قتال کروں گا جب تک کہ یہ صحیح معنوں میں اسلام قبول نہ کر لیں۔ اور یہ جان لیجیے اس موقف میں وہ اکیلے پڑ گئے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے۔ اجلہ صحابہ کرام، عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، حالات ایسے تھے، اتنے ڈراؤنے بن گئے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ابوبکر اللہ ہوتا ہے تھوڑا سا نرمی سے کام لیجیے۔ ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی کا نقشہ کی جائے حدیث کے اندر کہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابوبکر بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ان کے بعد ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنا دیے گئے، وکفر من کفر من العرب، تو عرب میں سے بہت سارے لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ کفر کیا تھا؟ کچھ لوگوں نے مکمل اسلام چھوڑ دیا تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز زکوٰۃ کچھ نہیں کریں گے لیکن کلمہ پڑھ لیں گے، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عمر بن الخطاب لأبي بکر، عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیف تقاتل الناس، آپ ان لوگوں سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں، ان سے قتال کیسے کر سکتے ہیں، یہ دشمن تھوڑی نہ ہے، کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے والے۔ اور دلیل پیش کی، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھیں۔ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه، ہاں جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس شخص نے اپنا مال، اپنی جان مجھ سے محفوظ کر لیا، ہاں الا بحق کیا، اسلام کا جو حق ہے مال میں وہ دینا پڑے گا۔ اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان لوگوں سے قتال کی بات کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اور ان لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں سے خاص طور سے جو اکثریت کی صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز بھی پڑھنے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نماز بھی پڑھنے کو تیار ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان کے خلاف جہاد جائز کیسے ہو سکتی، ان کے خلاف لڑائی کیسے ہو سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے جو قتال کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو تب تک تھا جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ان کے جان، ان کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فقال ابو بکر صدیق لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان تمام لوگوں سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور سن لیجیے، فإن الزکاۃ حق المال، یہ زکوٰۃ اللہ مال کا حق ہے جو اللہ کے لیے۔ واللہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم علی منی، اللہ کی قسم یہ بھی سن لو کہ اگر ایک رسی
چھوٹی سی رسی اتنی بڑی ہوتی ہے، اونٹ کے پاؤں میں باندھ جاتی ہے، اس کو عقال بولتے ہیں۔ کہا اللہ کی قسم اگر ایک عقال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے زکوٰۃ کے طور پر اور آج مجھ کو نہیں دیں گے تو اس کے لیے میں قتال کروں گا ان سے۔ فقال عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب اللہ عنہ فرماتے ہیں فواللہ ما ہوا الا ان رأيت اللہ قد شرح صدر ابی بکر صدیق اللہ تعالی عنہ القتال۔ حالات ایسے تھے ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق اللہ تعالی عنہ کا سینہ اس قتال کے بارے میں، ایسے لوگوں سے جنگ کے بارے میں شرح صدر کر دیا، تو ان کا سینہ کھول دیا تھا، ان کی رہنمائی فرما دی تھی۔ آخر میں ہم یہ سمجھ گئے فعرفت انہ الحق، کہ سچائی پر وہی ہے، حق پر وہی ہے، فیصلہ انہی کا صحیح ہے، ہم لوگوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ موقف ایک ایسے وقت اختیار کیا تھا انہوں نے جب تمام دل صحابہ کرام اس موقف میں ان کے ساتھ نہیں تھے۔ دوسری روایت میں بہت سخت جملہ آیا ہے، اور ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی کہ تھوڑا نرمی کا مظاہرہ کیجیے، تھوڑا وقت دے دیجیے، اس کے بعد دیکھ لیں گے، تو انہوں نے کہا یا عمر اجبار فی الجاہلیت وقوار فی الاسلام، جو جاہلیت میں تھے تو بڑے بہادر تھے تم، اور آج اسلام کے اندر اتنی کمزوری تمہارے اندر آ گئی۔ اور یہ بھی کہا کوئی جائے نہ جائے میری اٹھنی لا کے مجھ کو دو، میں ان سے قتال کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد قتال شروع کیے اور الحمدللہ اس کا بہترین نتیجہ آیا۔ یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منع کیا یا منع کرنا چاہا تو ایک دلیل بھی پیش کی تھی کہ ایسے لوگوں سے قتال کیسے کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے لوگوں سے اسی وقت تک قتال کرنے کا حکم ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ دیں۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھ دیں گے تو پھر ان کے خلاف قتال کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور یہ تمام کے تمام لوگ قتال لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف کیسے آپ قتال کریں گے؟ جائز نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا یاد رکھنا میں ان تمام لوگوں سے قتال کروں گا من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، میں اس سے قتال کروں گا۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو حکم آیا ہے جہاں نماز کا حکم ہے وہیں زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب صلاۃ اور زکوٰۃ سے ایک ہی جگہ حکم آیا ہے، ایک ہی پس منظر میں آیا ہے، ایک کو مانو گے دوسرے کو نہیں مانو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مکمل نہیں مان رہے، لہذا جو کرنا ہے تو دونوں کو کیجیے تب حقیقی مسلمان ہوں گے، اور اگر ایک کو کریں گے دوسرے کو نہیں کریں گے تو وہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ارتداد کا راستہ ہے، اس لیے کے خلاف میں جہاد کروں گا، میں قتال کروں گا۔ یہ اصل وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنے کے قائل تھے کہ نماز پڑھیں گے، وہ اس کے قائل تھے کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہیں گے لیکن کیا نہیں کریں گے؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کہا نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نماز اور زکوٰۃ کو الگ نہیں کیا جا سکتا، نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ آیا ہے، لہذا ایک کو مانو دوسرے کا انکار کرو، یہ صحیح اسلام ہے ہی نہیں۔ صحیح اسلام اس وقت ہوگا کہ دونوں حکم ایک ساتھ آئے، دونوں کا اپنائیے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم قتال کریں گے۔ اور یہاں ایک حدیث کا جو مطلب واضح کرنا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے میں قتال کروں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اور جب کہہ دیں تو پھر ان کی جان ان کی مال ہم سے محفوظ ہو گئی، ہم پھر ان کے خلاف اقدام نہیں کریں گے۔ کیا اس کا وہی مفہوم ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں، یا اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے جو اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، جو دہشت گردی کا جو ہے الزام لگاتے ہیں، وہ اس کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھ اس میں کہا گیا ہے
کہ ان سے زبردستی لا الہ الا اللہ کہو ورنہ جان مار دی جائے گی، ورنہ قتال ہوگا، ورنہ جہاد ہوگا۔ کیا اس کا وہی مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی تھی یا آپ کو تکلیف پہنچایا تھا، جو دشمنان اسلام تھے، ان کے مقابلے میں معاملہ یہ ہے کہ کتنے بھی بڑے دشمن ہیں ان سے لڑائی تو کی جائے گی، لیکن کب تک؟ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے، اب کتنے بھی بڑے دشمن رہے ہوں، کتنا بھی انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہو، کتنا بھی انہوں نے نبی کو نقصان پہنچایا ہو، کوشش کیا ہو، لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ تمام لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ یہ سب مسلمان تھے، اسلام کے اندر تھے، لیکن اسلام سے نکلنے والی جہاں تک بات ہے، نکلنے کا معاملہ یہ ہے کہ ارتداد کا راستہ کوئی بھی اختیار کرے گا، کلمہ پڑھنے کے باوجود ارتداد سے جو اور شکل ہے اس کو اختیار کرے گا تو اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف اتنا مضبوط تھا، اتنا مستحکم تھا کہ آگے چل کر کے تمام صحابہ کرام نے دیکھا کہ حقیقت میں اگر یہ قدم نہ اٹھایا جاتا، ایسے لوگوں کے خلاف قتال نہ کیا جاتا تو یہ فتنہ اتنا زبردست تھا کہ پورے اسلامی سماج کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا اور لوگوں کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین جس کو صلاحیت دے، جس کو قیادت دے، جس کو حقیقی معنوں میں بعض صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقع کے بارے میں کہا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے اس مقام پر داخل کر دیا کہ ایسے موقع پر انبیاء کرام کا کیا موقف ہوا کرتا تھا، انبیاء کے قائم مقام ان کو کھڑا کر دیا۔ ایسے موقع پر انبیاء کرام جو موقف اختیار کرتے تھے وہ موقع ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، اور وہ فتنہ ان کے موقف اختیار کر لینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مدد سے ایسا دبا کہ اس کے بعد کبھی بھی سن نے اٹھایا، کبھی تھوڑا بہت معاملہ ہوا تو بآسانی وہ حل ہو گیا۔ لیکن ذرا تصور کیجیے اگر ایسے لوگوں کے خلاف اقدام نہ کیا جاتا اور چھوڑ دیا جاتا، نرمی کا مظاہرہ کیا جاتا، تو جو مضبوط قسم کے مسلمان تھے دھیرے دھیرے یہ فتنہ ان کے گھروں تک بھی پہنچ سکتا تھا اور اسلامی حکومت کمزور پڑ سکتی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین کو یہ سلسلہ جاری رکھنا تھا، اسلام کی دعوت ہم تک بھی پہنچانا تھا، اس لیے ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن و دماغ میں یہ فیصلہ الہام کیا اور انہوں نے وہ موقع پر اختیار کر لیا کہ سب کی مخالفت کے باوجود انہوں نے کہا نہ، ہمیں ان کے خلاف قتال کرنا ہے۔ الہی کے نصر ہمیں توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت مطابق زندگی گزارنے والا بنا، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ الہی ہم تمام کا حشر انہی صحابہ کرام کے ساتھ فرما، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔